الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یزل لا یزال کی پاک ذات کے لیے صدق دل سے لاتعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے قصص الانبیاء علیہ السلام کے اسباق ہم پڑھ رہے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کچھ دہرا لیے ہیں کچھ پڑھ رہے ہیں اور صاحب قصص الانبیاء نے تو لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو واقعات گزرے وہ یا ان میں سے کچھ ہم آج بھی
آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. ممکن ہے آگے چل کر کچھ نہ کچھ وہ واقعات ہم پڑھیں، لیکن ظاہر بات ہے ہر بات کہنے کی تو نہیں ہوتی، نہ کہہ سکتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات جہاں تک ہم نے پڑھے، گزشتہ جمعہ کا بیان مجھے دہرانا پڑے گا. بہرحال اب ساری باتیں تو میں وہ نہیں دہرا سکتا جو عرض کر دیں، بس تلخیص کے طور پر دہرا دوں گا، ورنہ پھر یہ قصص الانبیاء کا جو سبق ہے یہ ادھورا رہ جائے گا. اس لیے تھوڑا سا جو ہے گزشتہ جمعے کا بیان مجھے دہرانا پڑے گا، پھر آگے جو اللہ کو منظور ہوا. واقعات یہاں تک پڑھ پائے تھے ہم کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن باہر تشریف لائے تو حضرت نے دیکھا کہ دو شخص لڑ رہے ہیں. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو چھڑانے کی کوشش کی، اور یہ ہم نے پڑھا تھا کہ ایک ان میں سے بنی اسرائیل سے تھا اور ایک قبطی تھا. اور یہ بھی بعض کتابوں میں لکھا ہے، مثلا مولانا پالن حقانی رحمۃ اللہ علیہ نے حق اور باطل کی جنگ میں لکھا ہے کہ وہ باورچی تھا فرعون کا یا اس سلسلے کا، اور کتابیں پڑھنے سے پتہ چلتا ہے یا پرانے اکابر کا جو بیانات ملتے ہیں ان سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بہرحال اس میں کوئی آکڑ واکڑ تو تھی. اب قصہ مختصر یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو چھڑایا تو بہرحال علماء نے لکھا ہے کہ یہ بگڑ گیا جو قبطی تھا، اور تھوڑا سا یہ حضرت بلکہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آگے بھی کچھ جو ہے وہ اکڑنے وکڑنے لگا. تو قرآن پاک میں اللہ حضر جلالہ والاکرام نے بیان فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اس کو ایک گھونسا دیا، حضرت کا مقصد تو تنبیہ تھی، سمجھانا تھا، کوئی اس کو مارنا تو نہیں تھا، نہ ہی گھونسے سے کوئی مرتا ہے، یہ عادات نہیں ہے، لیکن وہ مر گیا. جو وہ مر گیا تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو پریشان ہو گئے کہ یہ تو مر گیا، حالانکہ میرا مقصد تو اس کو تنبیہ تھا، سمجھانا تھا، مارنا تو نہیں تھا. لیکن بہرحال صاحب قصص الانبیاء لکھتے ہیں کہ باعتبار ظاہر کے ایک آدمی مر تو گیا، اور پھر یہ واقعہ ظاہر طور پر ہوا بھی ان کے ہاتھ سے جو خدا کے نبی ہونے جا رہے ہیں اور صاحب شریعت رسول ہیں جو، اور یہ بھی اکابر نے لکھا ہے کہ خدا کے نبی نبوت کے دعووں سے پہلے بھی اتنے پاک اتنے صاف ہوتے ہیں کہ نہ چاہے بھی کوئی لغزش ہو جائے وہ بھی ان سے برداشت نہیں ہوتی. حالانکہ یہ تو قتل خطا تھا، عمد بھی نہیں تھا، حتیٰ کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ وہ ویسے حربی تھا، اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو جان بوجھ کر بھی مارتے تب بھی جائز تھا، لیکن حضرت موسیٰ کا تو ارادہ بھی نہیں تھا، خطا ہو گئی.
اور یہ بھی اکابر نے لکھا ہے، یاد رکھیں کہ جیسے بعض لوگوں نے اس کو اللہ معاف فرمائے گناہ لکھا، تو علماء دیوبند تو اس جملے کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے. علماء دیوبند نے لکھا ہے گناہ کے لیے نیت شرط ہوتی ہے. کھوسے سے کہاں کوئی مرتا ہے، وہ تو ایک بات ہوئی، حضرت موسیٰ نے چھڑایا، وہ آگے سے آکڑ گیا، حضرت نے ایک کھوسا دیا، وہ مر ہی گیا. کوئی ارادہ تھوڑا تھا اس کو مارنے، اس لیے یہ کوئی گناہ نہیں تھا. بظاہر اعتبار کے ایک قتل ہوا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ احساس ہوا کہ بچہ ہے کچھ بھی ہے، باعتبار کے ظاہر کے مر تو گیا ہے. اور پھر یہ بھی بات ہے کہ وہ فرعون کے سلسلے کا تھا. اب بہرحال اچھا ایک یہ چیز بھی مولانا عبد الحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اداؤں کو دیکھ کر، حضرت کے مزاج، حضرت کے طریق کو دیکھ کر فرعون بہرحال حضرت موسیٰ سے ناراض ہونے لگا تھا، اور اس کو کہیں نہ کہیں یہ خیال آ رہا تھا کہ ہو نہ ہو کہیں یہ وہی تو نہیں ہے جن کی وجہ سے میں نے ہزاروں بچوں کو قتل کروایا تھا. ٹھیک ہے حضرت آسیہ کی انہوں نے مانی اور اس نے مانی اور وہ بات رہ گئی، لیکن بہرحال اس کے سامنے یہ باتیں تو رکھی جا رہی تھی جو ہم نے سابقہ کسی درس میں پڑھی تھی کہ کہنے والوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ تو نئے نقش ہی اسرائیل والوں کے ہیں. اور جب حضرت جوان ہوئے تو بنی اسرائیل کا ساتھ دینا، بنی اسرائیل کے لیے رو رعایت کرنا، ہر وہ بات جو فرعون کی طرف سے یا فرعون والوں کی طرف سے جاری ہو، لیکن اگر وہ ظلم ہو، حضرت موسیٰ اس ظلم کے آڑے آ جاتے تھے، اس کو ہونے نہیں دیتے تھے یا روکنے کی کوشش کرتے تھے. جب اس طرح کی باتیں ہوئیں تو فرعون بھی حضرت موسیٰ سے ناراض رہنے لگا. اچھا جب یہ واقعہ ہوا تو ایک آدھ دن میں کیا پتہ لگتا ہے، لیکن مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ فرعون تک یہ بات بہرحال پہنچی کہ کسی بنی اسرائیل کے شخص نے ایک قبطی کو مار ڈالا ہے. زیادہ تفصیل تو اس کو بھی پہلے مرحلے پر نہیں پتہ چلی کہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، لیکن بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جیسے قاری عبداللہ عابد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کچھ باتیں بتقاضۂ بشریت ہوتی ہیں، وہ آ جاتی ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبیوں کے مقامات بہت بڑے ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا، لیکن ہوتے وہ انسانوں میں سے ہیں. اللہ نے انبیاء اور نبوت کے پاک سلسلے انسانوں میں رکھے ہیں، اس لیے کچھ باتیں بتقاضۂ بشریت آتی ہیں. میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ بولو تو صحیح. جب یہ واقعہ ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا، قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ. اللہ یہ میں کر بیٹھا، میرا ارادہ تو نہیں تھا لیکن یہ ہو گیا. مگر میں اچھا اپنا علماء اہل سنت نے لکھا ہے کہ یہ پیغمبر کی پاک دامنی تھی کہ جانتے ہیں کہ یہ خطا تھی، کوئی ارادہ تو نہیں تھا، لفظی سے یہ بات ہوئی، لیکن اس کے باوجود بھی برداشت نہیں کر پا رہے ہیں اور اللہ کی پاک بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ مجھے معاف فرما. قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، مجھے معاف فرما دیں. آگے اللہ نے فرمایا فغفر لہ، ہم نے انہیں معاف فرما دیا. انہ هو الغفور الرحیم، اس لیے کہ اللہ غفور بھی ہے رحیم بھی ہے. آگے سنیں
جب اچھا یہ بھی اکابر نے لکھا ہے کہ اس بخشش کی اطلاع کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، ممکن ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہو گیا ہو، اس لیے کہ علماء اہل سنت نے لکھا ہے کہ نبوت کے دعووں سے پہلے بھی خدا کے جو نبی ہونے جا رہے ہوتے ہیں وہ ولایت کے آخری جو درجہ ہوتا ہے سب سے بڑا اس پر ہوتے ہیں۔ یہ تو بہرحال اکابر کی بڑی عجیب تحقیق ہے، ایک خلاصہ میں نے عرض کر دیا، بس دعا کریں اللہ قبول فرمائے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے ممکن ہے اللہ کی طرف سے الہام آ گیا ہو کہ ہم نے آپ کو بخش دیا۔ اللہ حضرت جلال والاکرام کی جب یہ بخشش حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پائی تو حضرت نے ارشاد فرمایا قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین، اللہ یہ جو آپ کا احسان ہوا مجھ پر، میرے اللہ یہ جو آپ نے احسان کیا ہے مجھ پر، ہم بھی آپ سے وعدہ کرتے ہیں، ہم بھی آپ سے کہتے ہیں کہ آج ہم کبھی بھی مجرموں کا ساتھ نہیں دیں گے۔ علماء نے لکھا ہے ظاہر بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو پہلے بھی کہیں مجرموں کا تو ساتھ نہیں دیا تھا، مظلوموں کا ساتھ دیتے تھے، لیکن یہاں تو حضرت نے مجرمین کا یہ ذکر فرمایا ہے۔ اچھا اس پر بڑی ابحاث ہیں علماء کی، لیکن دو چار کی طرح ایک خلاصہ ذہن میں رکھ لیں جو علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بات یہ ہے کہ وہ جس کو حضرت موسیٰ نے چھڑایا تھا نا قبطی سے، بہرحال آگے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کا واقعہ پیش آیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر بھی کوئی گڑبڑ تو تھی۔ اس کے اندر جب اگر گڑبڑ تھی تو پھر تو اسے بھی مجرمین کی فہرست میں شمار کیا جا سکتا ہے، اس لیے کوئی ایسے تعجب کی بات نہیں۔ لیکن ایک بات مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی لکھی ہے کہ یہ واقعہ جو پیش آیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں، اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایک انقلاب پیدا ہوا اور حضرت نے طے فرمایا کہ آج کے بعد میں ظاہری طور پر بھی کبھی بھی فرعون کے ساتھ نہیں رہوں گا، ورنہ اکابر نے لکھا ہے اس سے پہلے اس کے محل میں رہتے بھی تھے، سالوں رہے ہیں، اور اس کے ساتھ کہیں آنے جانے کا بھی اتفاق ہوا تو حضرت آئے بھی ہیں گئے بھی ہیں، لیکن اس واقعے کے بعد حضرت نے طے فرمایا کہ ہم آئندہ کبھی بھی اس کے ساتھ نہیں رہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ راز خوب سمجھ گئے تھے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے اس کے غلط طرز حکومت کا نتیجہ ہے، اس لیے بالواسطہ بھی ہم نے ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں رکھنا۔ حضرت موسیٰ کی بات سمجھ میں آئی؟ بولو تو صحیح۔ یہ تھوڑا سا اعادہ کر رہا ہوں میں پچھلے جمعے کا بیان بامر مجبوری، اگر نہیں کروں گا تو وہ ادھورا رہ جائے گا۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ساری باتیں جو میں نے اس میں دوہرا وہ اب میں نہیں دوہرا سکتا ورنہ یہیں رکے رہ جائیں گے، بس خلاصہ جو ضروری ہے وہ عرض کر رہا ہوں، آگے سنیں۔ ایک تو یہ واقعہ ہوا، مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ فرعون تک تو اتنی بات پہنچائی گئی کہ کسی بنی اسرائیل کے صاحب نے قبطی کو مار ڈالا، بس تو فرعون نے حکم جاری کیا کہ تفتیش کرو، اور یہ بھی اس کے آگے بات رکھی گئی کہ اس کا بدلہ لیں آپ۔ مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ بھئی تم شہادت پیش کرو، اگر شہادت سے جرم ثابت ہو گیا تو ہم سزائے موت نافذ کریں۔ فرعون کی بات سمجھ آئی؟ آگے سن۔ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ، اچانک ایک اور واقعہ پیش آ گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھے صبح صبح دیکھ رہے ہیں اور گھبرا بھی رہے ہیں، خائفا یترقب فاذا الذی استنصرہ بالامس یستصرخ، دیکھا کہ وہی شخص جس کو کل ہی چھڑایا تھا قبطی سے اور اتنا بڑا حادثہ ہو گیا وہ ایک اور سے لڑ رہا ہے۔ اچھا اس کی جب نظر حضرت موسیٰ پر پڑی اس نے پھر حضرت موسیٰ کو مدد کے لیے پکارا کہ میری مدد کیجیے، یہ مجھ پر ظلم کر رہا ہے۔
حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ یہ تو کل والا ہی ہے اور بالکل ہو بہو کل والا ماجرا ہے. ابھی تک کل والے حادثے کے بھی اثرات پیغمبر تھے. ابھی پڑھا تو ہے خائفا یترقب, اسی کیفیت میں تو ابھی بھی ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا. ایک آدھ دن میں تو کچھ پتہ نہیں چلتا نا. لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دیکھا کہ یہ پھر مجھے بلا رہا ہے مدد کے لیے اور پھر لڑ رہا ہے کسی سے, تو حضرت نے فرمایا قال له موسیٰ انک لغوی مبین. حضرت نے فرمایا معلوم ہوتا ہے تم تو کھلم کھلے شرارتی آدمی ہو. کل اس سے لڑ رہے تھے, آج اس سے لڑ رہے ہو. پتہ چلتا ہے کہ تم خود بھی ٹھیک نہیں ہو, ورنہ سارے تم سے کیوں لڑ رہے ہیں. وہ گڑبڑ تو تیرے اندر بھی ہے. بات سمجھ آئی؟ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا. اچھا, حضرت موسیٰ آگے بڑھے تاکہ پھر چھڑاؤں. لیکن حضرت موسیٰ آگے بڑھے تھے اس دوسرے شخص کے لیے جو اس سے لڑ رہا تھا, یا یہ اس سے لڑ رہا تھا. حضرت اس کے لیے آگے بڑھے تھے, اس کے لیے نہیں. لیکن یہ سمجھا کہ حضرت موسیٰ میری طرف بڑھے ہیں. حضرت موسیٰ کی طاقت کا نظارہ تو کل کر چکا تھا اور خود یہ سمجھا کہ اب یہ میری طرف بڑھ رہے ہیں. قال یا موسیٰ اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحین. مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام, جیسے کل آپ نے ایک شخص کو قتل کر دیا, آج میری طرف بڑھ رہے ہو تاکہ مجھے بھی قتل کر دو. مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے حضرت نے ان کو چھڑا تو دیا, چھڑا دیا, کوئی ایسی بات کل کی طرح تو نہیں پیش آئی, لیکن اچھا اور چھڑا بھی دیا اور علیحدہ بھی ہو گئے. لیکن وہ جو تھا اس نے یہ جو جملہ دہرایا ہے نا حضرت موسیٰ کے آگے کہ آپ نے جیسے کل ایک شخص کو قتل کر دیا, آج آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں. اس سے وہ جو تھا نا اپنا فرعون کے سلسلے کا جو تھا اس کے کان میں یہ بات پڑ گئی کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کل والا جو قتل ہے اور جس کی تفتیش ہو رہی ہے تو وہ تو حضرت موسیٰ نے کیا ہے. ایک بات. اور دوسرے علماء نے لکھا ہے کہ بھی بات یہ ہے کہ یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اس نے تو نہیں کہی جس کو حضرت موسیٰ نے چھڑایا, لیکن حالات سے وہ جو دوسرا تھا وہ بھانپ گیا کہ یہ انہی کے زور پر لڑتا ہے اور اس کے ساتھ کل کی طرح کوئی واقعہ پیش آیا ہے. اس کے جملوں سے تو وہ نہیں سمجھا لیکن اندازے سے سمجھا. لیکن دوسرے اکابر نے لکھا ہے کہ نہیں, اس نے جو یہ جملے دہرائے تو سامنے والا وہ سن کر سمجھ گیا کہ بھئی یہ جو کل والی بات ہوئی ہے وہ حضرت موسیٰ نے کیا ہے. بہرحال قصہ مختصر کریں کہ اس کے جملوں سے سمجھا ہو یا اپنے اندازے سے سمجھا ہو, وہ بات کی تہ تک بولو نا. یہاں تک بات سمجھ میں آئی ہے؟ سمجھ میں آئی ہے نہیں؟ اب آگے سنیں. یہاں تک ہم پڑھ لیے تھے لیکن اس کو مجھے دہرانا پڑ رہا تھا, اب آگے سے سنیں. جب یہ بات ہوئی اب فرعون کو جا کر یہ اطلاع دی گئی کہ بھائی جو آپ تفتیش کر رہے ہیں جس مقدمے کی وہ حضرت موسیٰ کا کیا ہوا ہے. مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں, یا مولانا عبد الحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک تو وہ پہلے سے ناراض تھا, اب جب یہ بات اس تک پہنچی, اور یہ تو ہم نے کہیں سابقہ درس میں بھی پڑھا ہے کہ جب حضرت آسیہ نے حضرت موسیٰ کو بچایا تھا نا, اس زمانے میں بھی کچھ لوگ فرعون کو اس طرف متوجہ کر رہے تھے کہ اس بچے کے نقش و نگار بنی اسرائیل والوں کے ہیں, اور اتنے سارے بچوں کو قتل کیا گیا ہے اور یہ اچانک بچہ محل میں آ رہا ہے اور اس کی پرورش کے لیے آمادگی ظاہر کی جا رہی ہے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
لیکن بہرحال اللہ کو منظور تھا. ظاہر طور پر بات حضرت آسیہ کی غالب آئی اور حضرت موسیٰ بچ گئے. بچانے والی کون ذات ہے؟ لیکن بہرحال اس سے پتہ تو چلتا ہے کہ کچھ لوگ تھے تو صحیح جن کو شک تھا. پھر ابھی میں نے عرض کیا کہ علماء نے لکھا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ادائیں ظاہر ہوئیں تو فرعون بھی ناراض رہنے لگا کہ یہ کیا ہے. اچھا جب یہ بات ہوئی اب بات اور بڑی. اب فرعون کے ذہن میں بھی یہ تھا کہ کل تک تو اس طرح کے حالات سامنے آئے, آج ہمارے ہی آدمی کو مار ڈالا. اچھا اور یہ بھی ابھی ہم نے پڑھا کہ مطالبہ بھی یہ کیا گیا تھا کہ آپ تفتیش کریں اور جب اگر ثابت ہو جائے تو سزا نافذ کریں. قصہ مختصر یہ ہے, علماء نے لکھا ہے کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گرفتاری کا حکم جاری کر دیا کہ وہ جہاں بھی ملیں ان کو گرفتار کر کے لایا جائے. بات سمجھ آئی؟ بولو. اچھا ابھی یہ معاملہ چل ہی رہا تھا, اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ, ایک شخص دور شہر کے کنارے سے بھاگتا ہوا ہے اور آ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے. اچھا یہ بھی ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ قرآن یہ صاحب کون تھے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن پاک میں نام ذکر نہیں فرمایا, اور علماء نے لکھا ہے کہ جہاں تک احادیث طیبہ پر بھی نظر گئی ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان نہیں فرمایا. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی کتاب ہدایت کے چراغ میں کہ یہ اس زمانے کی یقیناً عظیم شخصیت گزری ہیں, لیکن افسوس یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے ان کو بھلا دیا ہے لیکن قرآن نے ان کو یاد رکھا ہے. حالانکہ یہ ایک بات ہے نا, دیکھیں آگے ہم پڑھیں گے, آج تو ظاہر بات ہے کہ میں نہیں پڑھوں گا کہ وہ کون تھے یا کیا تھا سلسلہ, لیکن انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے. مجھ سے بہتر آپ کو یاد ہے قرآن پاک کی صورتیں ہوتی ہیں نا, صورتیں, بولو قرآن پاک کی پہلی صورت کا نام کیا ہے؟ صورت. اچھا اسی طرح آخری صورت صورت. اچھا قرآن پاک میں جو صورتوں کے نام ہوتے ہیں نا, قرآن پاک میں ایک صورت ہے جس صورت کا نام ہے صورت مومن, ہے یا نہیں؟ 24ویں پاری میں آتی ہے. یاد رکھیں یہ صورت مومن کے نام کی نسبت ہی ان کی وجہ سے ہے. ان کا ذکر اللہ ذوالجلال والاکرام نے سورت قصص میں بھی بیان فرمایا اور ان کا ذکر اللہ ذوالجلال والاکرام نے سورت مومن میں بھی بیان فرمایا. لیکن اللہ کی شان ہے, یہاں اللہ فرما رہے ہیں وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ, ایک شخص دور شہر کے کنارے سے بھاگتا ہوا آیا. اور سورت مومن میں اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ. سورت قصص میں آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو, اچھا اور شان ہے اللہ کی, آئے کیسے؟ قرآن کہتا ہے یسعا, دوڑتے ہوئے آئے, جلدی جلدی آئے اور آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آگاہ کیا ان کے مشورے سے کہ آپ کے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں فرعون کے محل میں. اور قرآن پاک میں سورت مومن میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کی ایک تقریر بیان فرمائی ہے جو شان ہے میرے اللہ کی کہ انہوں نے فرعون کے محل میں کی تھی. ہم بھی اس کو پڑھیں گے اگر اللہ نے زندگی دی, لیکن آج نہیں پڑھیں گے انشاءاللہ, جب ہم اس مرحلے پر پہنچیں گے تب پڑھیں گے انشاءاللہ. دعا کریں اللہ موقع دیں اور توفیق دیں. میں نے ابھی عرض کیا کہ مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ اس زمانے کی عظیم شخصیت گزری ہیں لیکن بنی اسرائیل ان کو بھول گئے. بات یہ ہے کہ قرآن نے ان کو یاد رکھا, لیکن مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ اس زمانے میں جہاں فرعون تھا, جہاں حامان تھا, جہاں قارون تھا, اس جیسے کردار, ان جیسے کردار اس زمانے میں سامنے آئے لیکن حقیقت یہ ہے جہاں باطل ہوتا ہے حق پہلے ہوتا ہے. اگر یہ لوگ آئے تو آئے, لیکن اسی زمانے میں آخر ایسی شخصیت بھی تو تھی کہ فرعون کے محل میں کھڑے ہو کے خدا کی توحید بیان کر رہے ہیں.
اچھا میں نے پہلے عرض کیا نام کیا تھا، قرآن پاک میں نہیں ہے، احادیث طیبہ میں بھی علماء کا فیصلہ یہ ہے، حضور علیہ السلام کی پاک زبان سے ان کا نام کہیں پڑھنے میں نہیں آیا۔ کچھ نہ کچھ خلاصہ ہم انشاءاللہ تب پڑھیں گے صحیح جب ان کی تقریر دہرائیں گے کہ علماء کا فیصلہ کیا ہے۔ لیکن ایک بات مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شروع میں لکھی ہے، وہ ہے کہ حضرت نے لکھا ہے کہ قرآن پاک میں یہ جو سورۃ قصص میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بیان فرمایا نا، وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ، حضرت نے لکھا ہے عرب کی ایک کہاوت ہے، کہاوت سمجھتے ہیں آپ؟ بولو۔ عرب کی ایک کہاوت ہے کہ جو شریف ہوتے ہیں نا وہ شہر کے کناروں پہ بستے ہیں۔ پتہ نہیں آپ اتفاق کریں نہ کریں، کیا خیال ہے؟ اور بولو تو صحیح، سوچ رہے ہیں پتہ نہیں کیا، کیونکہ آپ اور ہم تو میرے حال میں شہر کے بیچ میں رہتے ہیں، تو پھر ہم تو شرافت سے گئے، پتہ چلتا ہے ایک بات۔ دوسری بات آگے مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ فرعون کے مشورے سے حضرت موسیٰ کو آگاہ کیا انہوں نے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ فرعون کے مشورے تک اتنی جلدی جو انہوں نے اطلاع پائی ہے تو وہ فرعون کے محل میں بھی کوئی خاص مقام رکھتے تھے۔ صحیح بات ہے غلط بات ہے؟ فرعون اس وقت کا سب سے بڑا بادشاہ تھا، یہ تھوڑا ہے کہ اس کے محل کی ایسی بات تھی کہ کوئی بھی سن لے گا۔ اتنی جلدی وہاں مشورہ ہو رہا ہے اور یہ فوراً بھاگتے ہوئے آ کے خدا کے پیغمبر کو اطلاع دے رہے ہیں، تو بات تو تھی۔ ایک بات عرض کروں عقیدے کی، اگر ناراض نہ ہو، بولو تو صحیح، ناراض تو نہیں ہوگی؟ اچھا ایک چیز ہے، قصص الانبیاء ہم پڑھتے رہیں گے، اللہ نے زندگی دی، ہم آگے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، لیکن ایک چیز تو ہے نا کہ عقیدہ بھی تو بنے، فقط یہ تو نہیں ہے نا کہ نشستن برخاستن، بس نشستن بگفتن کے برخاستن، یہ تو نہ ہو نا۔ قرآن ان کو مومن کہتا ہے۔ اچھا ایک وہ صاحب ہیں جن کو آپ اور ہم مومن کہتے ہیں، ٹھیک ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں جن کو آپ اور ہم مومن کہتے ہیں ان کو ہم علامتوں سے پہچانتے ہیں نا، نماز پڑھتے ہیں، مسجد کی صفائیاں کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، خدا سے ڈرتے ہیں، حج کرتے ہیں، ہمیں یقین ہوتا ہے کہ یہ مومن ہے۔ صحیح بات ہے غلط بات ہے؟ توجہ میری طرف رہے، نہ ہٹے ورنہ بات نہیں سمجھ میں آئے گی، پھر کہو گے اس کی باتیں اوپر سے گزر جاتی ہیں، میں تو نیچے آ کے تھک گیا ہوں، کچھ تھوڑا سا آپ لوگ ہی اوپر آ جاؤ، تھوڑی توجہ دیں میری طرف۔ آپ اور ہم ایسے حضرات کو نشانیوں سے پہچانتے ہیں، علامتیں کہتے ہیں نشانیاں، نشانیوں سے پہچانتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم ان کو ان نشانیوں سے پہچانتے ہیں کہ یہ مومن کی نشانیاں ہیں۔ صحیح بات ہے غلط بات؟ اچھا اب ذرا قرآن پر آئیے نا، قرآن کن کا کلام ہے؟ الحمد کی الف سے لے کر والناس کے سین تک پورا قرآن خدا کا کلام۔ اور میں نے ابھی عرض کیا قرآن کہتا ہے وقال رجل مؤمن، ان کو مومن اللہ نے فرمایا تھا، جن کو اللہ مومن کہیں اللہ ان کے دلوں کے راز جانتے ہیں۔ ان کے مومن ہونے میں کوئی شک ہے؟ اچھا اب آئیے، یہ بات ذہن میں آ گئی نا، اب دوسری سنیں۔ فرعون نے جو مشورہ ہوا حضرت موسیٰ کے قتل کے لیے اور جو فیصلہ ہوا گرفتاری کا، وہ حضرت موسیٰ کے سامنے ہوا تھا؟ بولو۔ دور کنارے سے ایک شخص آیا، اللہ جی کیسے؟ یسعا، دوڑتے ہوئے آیا جلدی جلدی، تاکہ حضرت موسیٰ کو اطلاع دیں، ٹھیک ہے؟ اور بولو تو صحیح۔ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو عالم الغیب ہوتے ان مومن کے عقیدے میں حضرت موسیٰ، تو یہ دوڑنے کی ضرورت تھی؟ نہیں سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی؟ اب بھی نہیں سمجھ آئی؟ اور قرآن کہتا فخرج منہا، حضرت موسیٰ نکل گئے، ان کی مان کے نکلے نا، بولو۔ اچھا مومن کیا سمجھ رہے تھے؟ حضرت موسیٰ کو پتہ ہے؟ عالم الغیب ہیں تو پھر تو پتہ ہی ہے، کیوں عالم الغیب کو بھی بتانے کی ضرورت پڑتی ہے؟ اور بولو تو صحیح۔
اس لیے علماء دیوبند یہ جو کہتے ہیں نا کہ نہیں جی بس یہ تو وابی ہیں مانتے نہیں، اور بھائی یہ کہنے کی باتیں ہیں، حقیقت یہ ہے کہ علماء دیوبند کا فیصلہ یہ ہے جس ذات کو عالم الغیب کہتے ہیں وہ تنہا اللہ، وہ ذات بتا دے کوئی چھپا نہیں سکتا، وہ نہ بتائے کوئی بتا نہیں سکتا، سیدھی بات ہے۔ وہ جب بتانے پہ آئیں تو پھر بس بات ختم ہو گئی، وہ نہ بتائیں۔ آپ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام حضرت موسیٰ سے پہلے ہیں، دادوں کی صف میں ہیں حضرت یعقوب۔ حضرت یوسف گھر کے پاس کنویں میں پڑے رہے، پتا تھا کہاں ہیں؟ نہیں۔ بولو تو صحیح، پتا ہوتا تو حضرت یعقوب کے لیے جائز تھا کہ گھر بیٹھے رہتے؟ نہیں۔ اچھا لیکن بس اللہ نے نہیں بتایا، لیکن جب بتانے پہ آئے تو حضرت یوسف کا کرتا مصر سے چل رہا ہے، حضرت یعقوب کنان میں بیٹھے ہیں اور اپنے گھر میں بیٹھے خوشی سے کہتے ہیں ہو نہ ہو آج یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ جب وہ بتانے پہ آ جائیں تو کوئی چھپا نہیں سکتا، وہ نہ بتائے تو کوئی بتا نہیں سکتا۔ یہ عقیدہ صحیح ہے؟ اور بولو تو صحیح، یہ کوئی نبوت کی شان کے خلاف تو نہیں، ولایت کی شان کے خلاف تو نہیں۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھا کریں کہ جو میں نے ابھی، یہ بھی عقیدہ ہے کہ دلوں کے بھید جاننے والی کون ذات ہے؟ جو اس دل کا خالق ہے وہی ان دلوں کے راز بھی جانتا ہے۔ ہم تو اسی عقیدے کے ہیں، کسی کو صحیح لگے کسی کو برا لگے، ہم تو ان جملوں کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے۔ آج کچھ ہوائیں غلط چلتی ہیں کہ شہباز کرے پرواز تے جانے راز، آپ بھی اس عقیدے کے تو نہیں ہو؟ بولو تو صحیح، نہیں ہو، اللہ کرے نہ ہو، ہم تو نہیں اتفاق کرتے۔ آپ کا اور ہمارا ملک تو اس وقت فتنوں کی اماج گاہ ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ اس ملک کو سلامت رکھے۔ ورنہ آپ نے مجھ سے، آپ تو خیر ساری دنیا آپ کے ہاتھوں میں، آپ نے نہیں پڑھا ان صاحب کا فتویٰ کہ اگر کسی شخص کے پاس جیب میں طاقت نہ ہو تو داتا دربار کا طواف کر لیا کرے، حج ہو جائے گا۔ کرما والی سرکار وہ پڑھ لیں آپ جا کر، انا للہ و انا، آپ اتفاق کرتے ہیں؟ بولو تو صحیح۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، طواف ایک ہی گھر کا ہے جسے بیت اللہ کہتے ہیں۔ صحیح بات ہے غلط بات ہے؟ بہرحال میری باتیں تو ختم ہوتی نہیں، کہنے کا مقصد یہ تھا وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ، اللہ نے فرمایا کہ ایک شخص دور شہر کے کنارے سے بھاگتے ہوئے آئے اور آ کے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ انشاءاللہ آئندہ جمعہ، وما علینا الا البلاغ المبین، سنتیں پڑھ